کو اپنی طرف بلاتے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو وہ ادھر ادھر کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان کو اپنے پاس بلایا. اب جب بچہ محسوس کرے گا کہ بلانے والے نے محبت کی بنا پہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو بچہ بھاگا ہوا آئے گا. چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام نے اپنے بازوؤں میں لے کے اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کو بوسہ دیا. تو گویا بچے کا استقبال کیا. اسی لیے بچہ جب سکول سے آئے تو ماں اپنے کام میں جتنی بھی مصروف ہو آدھا منٹ 1 منٹ فارغ کر کے اس بچے کو ویلکم ضرور کرے، اس کو اہلا و سہلا ضرور کہے، اس کو پیار سے بلائے، محبت کی نظر اس پر ڈالے. بچے کے اوپر جو محبت کی نظر پڑتی ہے اس کو اپنے سر پر ایک چھتری محسوس ہوتی ہے، ایک سایہ محسوس ہوتا ہے. میرا کوئی بڑا ہے، کوئی میرا خیال رکھنے والا ہے، میں کسی کا ہوں. یہ اپنائیت کا احساس بچے کی شخصیت کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے. اور اگر یہ محبت بچے کو نہ دی جائے تو اس میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ کئی گھروں میں بچے چپ چپ رہتے ہیں، اداس اداس نظر آتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. یہ تمام علامات بتاتی ہیں کہ اس بچے کی پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بچہ آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کو ضرور بوسہ دیتے. یہ بوسہ عجیب چیز ہے کہ دوسرے بندے کے دل میں اپنائیت کا احساس پیدا کر دیتا ہے. ایک بوسہ کئی مرتبہ بچے کے دل کو متوجہ کر دیتا ہے. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی نبی اسلام رخسار پہ بوسہ دیتے، اور پھر بچے کے ساتھ ہنسی اور دل لگی فرماتے اور بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے. یہ بھی ایک عجیب نعمت ہے کہ بچے کے سر پہ اگر کوئی ہاتھ پھیریں تو اسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی امبریلا میرے سر کے اوپر ہے، کوئی میرا بڑا ہے. اکیلا پن اسے محسوس نہیں ہوتا. چنانچہ بچی مدرسے میں سے پڑھ کر آئے، بچہ اسکول میں سے پڑھ کے آئے تو ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ اپنے پاس اسے بلائیں، بوسہ لیں، پیار محبت کی نظر سے دیکھیں اور سر کے اوپر ہاتھ پھیریں. سر پہ ہاتھ رکھنے سے اس بچے کو عجیب احساس ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام پھر اس بچے کو کئی مرتبہ اپنی گود میں بٹھاتے. یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے کیا پیاری تعلیم دی. ورنہ عام طور پر جس کے دل میں عبادت کا شوق ہو، خشیت الہی ہو، خوف خدا ہو، جو انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والا ہو، تو دستور تو یہی ہے کہ اس کو تو انسانوں سے کوئی رشتہ ہی محسوس نہیں ہوتا، سب سے الگ ہٹ کٹ کر عبادت میں لگے رہنے کو جی چاہتا ہے. مگر قربان جائیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت پر، کمالات پر، کہ ایک طرف دل میں اتنا خشوع، اتنا اللہ کا خوف ہے، اور دوسری طرف بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے ڈیل کر رہے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر نفسیات یہی موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے. بچہ ذرا بڑی عمر کا ہوتا تو کئی مرتبہ ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلاتے تھے.
کئی مرتبہ مجلس میں اگر کوئی پھل ملتا تو نبی علیہ السلام دعا پڑھتے اور مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوتا وہ پہلا پھل اس کو عطا فرماتے تھے. اس سے بچے کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز مجھے دی گئی. تو پہلا اصول اچھے انداز سے بلانا، اور دوسرا بچوں کا دل خوش کرنا، اور تیسرا ہے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں مگر بے توجہی کی وجہ سے پوری نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. وہ اپنے بچے کو پیار کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بچے سے، بیٹے سے بہت محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ تمہاری محبت کو اور نہ بڑھا دوں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بیٹے کا دل خوش کرتا ہے اللہ رب العزت اس باپ کا دل خوش فرما دیتا ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزے کی بات فرمائی کہ بچوں سے محبت تو فطری چیز ہے، لیکن اگر ان سے پیار کا اظہار کریں اور بچوں کا دل خوش ہو جائے، اگر بچے کا دل خوش کرنے پہ خدا خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. تو نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا کیا تمہیں محبت ہے؟ جی اے اللہ کے نبی مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے. تو پھر فرمایا کہ کیا میں تمہاری محبت بڑھا نہ دوں؟ اے اللہ کے نبی ضرور. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بیٹے کا دل خوش کرے اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کرتے ہیں. اب یہاں بیٹے سے مراد بچہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. مقصود یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا جو دل خوش کرے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل خوش کرے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ جب بچے کو باپ بوسہ دیتا ہے تو اس کے بدن کی جو مہک ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں اس دین اسلام کی خوبصورتی پر، اس کی جامعیت پر، اس کے حسن و جمال پر. پوری دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں مگر وہ محبت ایک فطری سی چیز ہے. شریعت نے اس فطری تقاضے کو ایک عبادت کا رنگ دے دیا کہ اگر تم اپنے بچے کو بوسہ دو گے تو بوسہ لیتے ہوئے اس کے جسم کی جو